آج ہم سبق شاندار فیصلے کی پڑھائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق کون تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کے بہت قریبی ساتھی دوست، ان کا نام تھا حضرت عمر فاروق۔ تو چلیں اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق بھی حضرت عمر فاروق ہی کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ خلیفہ خلیفہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی ان کے فوت ہو جانے کے بعد، اسلام کی تعلیم کو آگے بڑھایا، اور حکمران کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کو راستہ دکھایا، ان کی رہنمائی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی مکمل اطاعت اور اتباع میں پیش رہتے۔ اطاعت اور اتباع دونوں مترادف الفاظ ہیں، اور ان کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، یعنی ماننا۔ پیش رہنا یعنی آگے بڑھ کر کسی کام کو کرنا۔ تو حضرت عمر بھی دین اسلام کو ماننے میں، اس کی فرما برداری کرنے میں سب سے آگے رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کی لازوال مثالیں قائم کیں۔ دور خلافت یعنی وہ وقت کہ جس وقت میں آپ خلیفہ تھے، اس وقت میں آپ نے عدل و انصاف یعنی برابری، لازوال مثالیں قائم کی، یعنی ایسی مثالیں بنائیں کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، ہمیشہ یاد رکھنے والی ہیں۔ عدل کے معاملے میں خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اپنی ذات کو کبھی کوئی اہمیت نہ دیتے۔ باوجود یعنی ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات کو، یعنی اپنے آپ کو، یعنی آپ تو اس وقت کے خلیفہ تھے، حکمران تھے، مسلمانوں کو آگے راستہ دکھانے والے تھے، ان کی رہنمائی کرنے والے تھے، اس کے باوجود بھی آپ کبھی بھی ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ آپ کوئی بہت اہم ہیں، یا جس طرح سے آپ بڑے ہیں، اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معاملے میں وہ کسی کی نہ سنتے، یعنی کسی کی بھی بات نہ مانتے۔ حق، سچ اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے انہیں فاروق یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کہا جاتا ہے۔ حق اور سچ بھی آپس میں مترادف الفاظ ہیں۔ حق بھی سچ ہی کو کہتے ہیں، سچائی کو کہتے ہیں۔ عدل و انصاف ہم نے ابھی پڑھا، برابری کو کہتے ہیں۔ اور عدل و انصاف کے تقاضے یعنی عدل و انصاف کی ضرورت، اگر عدل و انصاف کی برابری کرنے کی ضرورت کو پورا کرنے کی وجہ سے انہیں فاروق یعنی حق اور باطل یعنی جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ حضرت عمر فاروق کے شاندار فیصلوں اور اطاعت رسول کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ شاندار فیصلوں یعنی زبردست فیصلے، ایسے فیصلے کہ جو بہت ہی اچھے، اور اطاعت رسول یعنی نبی پاک کی فرما برداری، یعنی انہیں ماننا، ان کی ہر بات کو ماننا۔ تو ان دونوں باتوں سے ہماری جو تاریخ ہے اسلام کی، یعنی ہماری جو ہسٹری ہے، اس میں حضرت عمر فاروق کے واقعات سے وہ بھری ہوئی ہے، یعنی بہت زیادہ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ چلیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، درج ذیل دو واقعات سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ درج ذیل یعنی درج کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، ذیل کہتے ہیں نیچے، یعنی نیچے لکھے ہوئے یہ دو واقعات جو ہیں، ان سے ان کے اعلیٰ کردار یعنی بہت ہی اچھے کردار پر روشنی پڑتی ہے، یعنی ہمیں اور بھی پتہ چلتا ہے ان کا کردار۔ یہ مثالی کردار اور دراصل
معاف کیجیے گا، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مثالی کردار دراصل اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت کا روشن باب ہے۔ مثالی کردار یعنی ایسا انسان جو ہمارے لیے مثال ہو، اور دراصل یعنی اصل میں، کامل یعنی کہ مکمل، اطاعت یعنی فرما برداری یعنی مکمل فرما برداری، یعنی کسی بھی بات سے، کسی بھی کام سے وہ کبھی بھی نافرمانی یا نہ ماننے والا کام نہیں کرتے تھے نبی پاک کی۔ اور روشن باب ہونا یعنی بہت ہی اہم، بہت ہی خاص شخصیت ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابی بن کعب کے درمیان کسی معاملے پر اختلاف ہو گیا یعنی کسی معاملے پر ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، یعنی دونوں کسی ایک بات سے مان نہیں رہے تھے، ایک کچھ کہہ رہا تھا اور دوسرا کچھ کہہ رہا تھا، تو اسے اختلاف ہونا کہتے ہیں، یعنی ایک بات پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اس مسئلے کے حل اور فیصلے کے لیے دونوں اصحاب صحابی کی جمع ہے، اور صحابی کہتے ہیں نبی پاک کے قریبی ساتھیوں کو اور ان کو کہ جنہوں نے نبی پاک کو دیکھا بھی ہوا ہے، رضی اللہ تعالی عنہم، اپنا معاملہ حضرت زید بن ثابت کے پاس لے گئے تاکہ وہ ان کے معاملے کا فیصلہ انصاف کے سنہری اصولوں کے مطابق کریں۔ انصاف کے سنہری اصول یعنی برابری یا بالکل حق سچ کے ساتھ وہ فیصلہ کریں اور بتائیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور یہ اختلاف ختم ہو۔ جب دونوں اصحاب حضرت زید کے پاس پہنچے تو حضرت زید نے حضرت عمر کو امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اپنے برابر بٹھانا چاہا، لیکن حضرت عمر نے اس بات کو اپنے لیے پسند نہ کیا اور فرمایا، اے زید، ہم دونوں کے ساتھ مساوی سلوک کرو۔ امیر المومنین بھی خلیفہ ہی کو کہا جاتا تھا۔ تو اب وہ جن کے پاس وہ فیصلہ لے کر گئے یعنی کہ زید بن ثابت، انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عمر کو اپنے برابر میں بٹھانا چاہا، اور کس وجہ سے کہ وہ امیر المومنین ہیں، یعنی کہ اس وقت کے خلیفہ ہیں، اس وقت کے رہنما ہیں، حکمران ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت عمر نے اپنے لیے پسند نہیں کی، یعنی انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، اور پھر انہوں نے فرمایا یعنی کہ کہا کہ اے زید، ہم دونوں کے ساتھ مساوی سلوک کرو، یعنی کہ برابر سلوک کرو۔ ایسا مت کرو کہ مجھے برابر میں بٹھا رہے ہو اور اسے برابر میں نہیں بٹھا رہے۔ اس کو کہتے ہیں مساوی سلوک یا برابر سلوک نہ کرنا، کسی کو کم یا کسی کو زیادہ سمجھنا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ مقدمہ ویسے تو کہتے ہیں معاملے کو، ایسا معاملہ کہ جو کسی کو سنایا جائے، بتایا جائے اور پھر وہ فیصلہ کرے، تو اسے ہم مقدمہ کہتے ہیں۔ تو باقاعدہ سماعت شروع ہوئی، سماعت یعنی جب سنا گیا تو حضرت عمر فاروق پر قسم آتی تھی، مگر قاضی صاحب حضرت زید بن ثابت نے احتراماً حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ آپ چاہیں تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے قسم نہ لیں۔ اب کیا ہوا، وہ معاملہ سنا رہے تھے تو حضرت زید بن ثابت، قاضی صاحب، قاضی کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، تو اس وقت حضرت زید بن ثابت فیصلے کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کچھ لوگوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے معاملہ سنا، مقدمہ سنا، تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے قسم نہ لیں۔ قسم آتی تھی یعنی کہ کوئی ایسی بات تھی کہ جس پر حضرت عمر کو قسم اٹھانی تھی، یعنی اگر وہ قسم اٹھا لیتے کہ ہاں ایسا ہی تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قسم اٹھانے سے یقین آ جاتا ہے بات کا، پکی ہو جاتی ہے بات کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ تو حضرت عمر پر قسم آ رہی تھی، تو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد حضرت زید بن نے حضرت کعب سے کہا کہ آپ کیونکہ امیر المومنین ہیں حضرت عمر، تو اس لیے آپ ان سے قسم نہ لیں، یعنی کہ ان کے احترام میں، ان کی رسپیکٹ میں، عزت میں۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے نہ صرف قسم اٹھائی بلکہ یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم، زید اس وقت تک منصب عدالت کے لائق نہیں ہو سکتے جب تک ان کی نظر میں عمر یعنی کہ امیر المومنین اور عام آدمی برابر نہ ہو جائیں۔
تو حضرت عمر نے دیکھیے کیسے برابری کی کہ انہوں نے اسی وقت قسم بھی اٹھائی اور پھر کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں، یعنی اللہ پر یقین رکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت زید منصب عدالت یعنی فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہیں، کہ جب تک کہ ان کی نظر میں اس وقت کا خلیفہ اور اس وقت کا عام آدمی برابر نہیں ہے، کیونکہ جو فیصلے کرنے والا ہو اس کو تو لازمی طور پر عدل و انصاف سے برابری سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ حضرت عمر فاروق کی اطاعت اور عشق رسول کی خوبصورت مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق کو نبی کریم کی ذات بابرکات کا کس قدر پاس تھا۔ اب ہم دوسرا واقعہ پڑھنے والے ہیں، اور اس واقعے میں دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ عشق رسول یعنی اللہ کے رسول سے محبت اور ان کی فرما برداری کی مثال ہے، اور اس میں ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ان کی ذات بابرکات کا کس قدر پاس تھا۔ پاس ہونا یعنی کسی کی بات کا، کسی کی عزت کا بہت خیال جب ہم کریں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس چیز کا بہت پاس ہے۔ تو انہیں بھی نبی پاک کی ذات بابرکات یعنی ایسی شخصیت، ایسی ذات کہ جو ہمارے لیے صرف بہتری ہی بہتری ہے، جس میں ہمارے لیے صرف اچھائی ہی اچھائی ہے، تو اس ذات کا انہیں کس قدر خیال تھا۔ چلیں اب دوسرا واقعہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ایک روز نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے صاف ستھرے لباس میں ملبوس جا رہے تھے۔ نماز جمعہ یعنی جمعے کی نماز ادا کرنے یعنی پڑھنے کے لیے صاف ستھرے لباس یعنی صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس یعنی پہنے ہوئے جا رہے تھے۔ آپ کا گزر حضرت عباس کے گھر کے پاس سے ہوا تو حضرت عمر پر حضرت عباس کے پرنالے سے ذبح کیے گئے پرندوں کا خون گرا، جس سے حضرت عمر کے کپڑے خراب ہو گئے۔ پرنالہ ہم کہتے ہیں ایسی نالی کو کہ جو عموماً یعنی عام طور پر گھر کے اوپر کے حصوں میں لگائی جاتی ہے، اور جس سے جب پانی باہر کی طرف گرتا ہے تو ظاہر ہے پانی جب بہت اونچائی سے گر رہا ہوتا ہے تو آس پاس بھی چھینٹیں لگ سکتی ہیں اور آس پاس کی جگہ بھی گندی ہوتی ہے۔ تو حضرت عباس کے گھر پر جو پرنالہ تھا اس سے پرندوں کا خون گر رہا تھا۔ کون سے پرندوں کا خون؟ کہ جو پرندے انہوں نے ذبح کیے تھے، یعنی کہ کاٹے تھے پکا کر کھانے کے لیے۔ اب خون لگ گیا تو کیا ہوا؟ حضرت عمر کے صاف کپڑے تو گندے ہو گئے، خراب ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً پرنالے کو اس جگہ سے اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اکھاڑنے کا یعنی یہاں سے نکال دو، ہٹا دو۔ حکم دیا یعنی آرڈر کیا، کہا کہ یہ کام کرو ہی کرو۔ اور گھر جا کر اپنا لباس تبدیل کر کے نماز جمعہ کی غرض سے مسجد میں تشریف لے گئے۔ غرض سے یعنی کے لیے تشریف لے گئے یعنی کہ چلے گئے۔ جب نماز جمعہ ادا ہو گئی یعنی کہ پڑھ لی گئی تو حضرت عباس نے حضرت عمر فاروق سے کہا، آپ نے جو پرنالہ اتروایا ہے وہ نبی کریم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یعنی وہ جو آپ نے میرے گھر کے پاس سے پرنالہ اتروایا ہے وہ کس نے لگایا تھا؟ نبی پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، یعنی ان کی ایک عجیب سی حالت ہو گئی، اور انہوں نے حضرت عباس سے فرمایا یعنی کہ کہا، میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ میری کمر پر سوار ہو کر پرنالے کو اسی مقام پر لگائیں جہاں حضور اکرم نے نصب فرمایا تھا۔ یعنی جیسے ہی حضرت عمر نے یہ بات سنی کہ وہ پرنالہ تو نبی پاک نے لگایا تھا اپنے ہاتھوں سے، تو حضرت عمر کو دیکھیں کتنا ان سے پیار تھا کہ انہوں نے ایک دم سے کہا حضرت عباس کو کہ میں آپ کو قسم دے رہا ہوں کہ آپ وہ پرنالہ میری کمر پر سوار ہو کر یعنی میری کمر پر چڑھ کر اسی مقام یعنی اسی جگہ پر لگائیں کہ جہاں پر نبی پاک نے نصب فرمایا تھا یعنی لگایا تھا۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا اور پرنالہ دوبارہ اسی مقام پر لگا دیا۔ تو آج ہم نے سبق شاندار فیصلے کی پڑھائی کی۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔